الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب انتہائی بابرکت ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور یوں تو اس کا ہر حرف برکتوں والا، عظمتوں والا ہے، لیکن مخصوص صورتوں کی فضیلتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ الکہف بھی ہے۔ یہ صورت تدوینی اعتبار سے 18ویں نمبر کی صورت ہے، اور یہ صورت 15ویں پارے پر ہے، اور اس کا کچھ حصہ 16ویں سپارے کے آغاز میں ہے۔ اس صورت سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس صورت کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی کل 110 آیات ہیں۔ یہ صورت انتہائی بابرکت صورت ہے۔ یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے، اور اتنا عظیم الشان نور لے کر آئے کہ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اس صورت کی جمعے کے دن تلاوت کر لی جائے تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس جمعے تلاوت کی جائے اس جمعے سے اگلے جمعے تک ایک نور پورے فضا میں زمین سے آسمان تک پھیلا رہتا ہے، اور وہ نور پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت کے بعد اس کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے اہل اسلام کے ہاں جمعے کے دن اس کی تلاوت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 70,000 نورانی فرشتوں کے ساتھ اتری ہوئی صورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل بیان ہوئے، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ فتنہ وہ فتنہ ہے کہ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ تقریباً روایات میں آتا ہے کہ تقریباً ہر نبی نے اپنے امتیوں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، حالانکہ یہ ان کے زمانے میں آنے والا فتنہ نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی یہ فتنہ آنے والا نہیں تھا۔ یہ فتنہ ہمارے زمانے میں بھی آنے والا نہیں ہے، اور یہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا اس میں یہ فتنہ ظاہر ہوگا، لیکن اس کے خطرے کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں سورۃ الکہف کی 10 آیات یاد کرنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور کیونکہ اس وقت مکانات چھوٹے ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، چھوٹا صحن، تو ان کے صحن میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ میں بلند آواز سے تلاوت کروں، جہری قرات کروں، تو انہوں نے تیز آواز سے، بلند آواز سے تلاوت شروع کی۔ تو جب وہ بلند آواز سے تلاوت کرتے تو دیکھتے کہ ان کا جو گھوڑا تھا وہ اپنی ٹانگیں اور اپنی گردن ہلانے لگا، جھومنے لگا، اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہونے لگی، تو انہوں نے سلو آواز میں، آہستہ آواز میں تلاوت شروع کر دی، اور جب وہ آہستہ تلاوت کرتے تو وہ گھوڑا سکون پا جاتا، اطمینان میں آ جاتا، اور جب وہ دوبارہ سے بلند آواز سے تلاوت کرتے تو وہ گھوڑا اسی کیفیت میں آ جاتا تھا۔ جب فجر ہوئی اور اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے آسمان پر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک نورانی بادل کا ٹکڑا ہے کہ جس سے نور ظاہر ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سورۃ الکہف کی جو تلاوت کر رہے تھے، اس تلاوت کرنے کی برکت سے وہ جو نور تم نے دیکھا وہ سکینہ تھا، وہ رحمت تھی،
وہ اطمینان تھا جو آسمان سے زمین پر نازل ہو رہا تھا، اور جب تم اس کی تلاوت بلند آواز سے کرتے تھے تو اسی اطمینان اور سکون کی وجہ سے گھوڑے کے اوپر وہ خاص کیفیت طاری ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ سکون تھا، وہ سکینہ تھا، وہ رحمت تھی، وہ اطمینان تھا جو اس سورت کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آسمان سے نازل ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح اس مبارک سورت کے بے شمار فضائل ہیں، اور یہ سورت اتنی بابرکت ہے کہ یہ وظائف کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کی بے شمار برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض شخص ہے جس پر قرضہ بہت زیادہ ہو، ادائیگی کی سبیل نہ بن رہی ہو، تو فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ اس کا ختم کرے تو اللہ پاک غیب سے اس کی ادائیگی قرض میں انشاءاللہ مدد فرمائے گا اور قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے موذی بیماریوں کے حوالے سے یہ بہت ہی عمدہ صورت ہے۔ پہلے زمانے میں جو موذی بیماریاں جیسے طاعون ہے، جذام ہے، کوڑھ کی بیماری ہوا کرتی تھی، آج کل کے زمانے میں مختلف بیماریاں ہیں، کینسر ہے، اسی طرح شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس طرح کی جو موذی بیماریاں ہیں ان سے حفاظت کے لیے بھی یہ صورت بہت ہی خاص ہے، اور اس صورت کی تلاوت سے ان امراض سے بھی شفا یاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جس گھر میں روزانہ اس کی تلاوت ہو اور گھر والے اس کی دم کیا ہوا پانی کو پیے تو انشاءاللہ موذی بیماریوں سے حفاظت رہے گی اور گھر میں موذی بیماریاں داخل نہیں ہوں گی، چوری چکاری سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، اور اسی طرح مالی کشادگی اور لمبی عمر اور دین پر استقامت کے لیے بھی یہ صورت انتہائی مفید ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر دم اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضائل ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔